السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، آج ہمارا ٹیکسٹ بک کا سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان، اس کی صنف ہے مضمون، اس پر آج ہماری کچھ گفتگو ہوگی۔ تو ہمارے سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان، پاکستان کا وجود میں آنا، پاکستان کا بننا، اس کے بارے آج ہماری گفتگو ہے۔ میں نے چند کچھ جو الفاظ ہیں، سبق کی اہم توضیحات جن کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کی وضاحت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کو پیراگراف سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے آتا ہے تو تب ان توضیحات کا استعمال ہم وہاں کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شخصیت کا انہوں نے ذکر کیا جن کا نام ہے حاجی شریعت اللہ۔ یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ حاجی شریعت اللہ نے مسلمانوں کو معاشی اور مذہبی زندگی کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پاکستان کے وجود سے قبل جو مسلمان تھے ان کے معاشی اور مذہبی حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی۔ تو ان کے جو تشکیل پاکستان، ان کے جو مصنف ہیں میاں بشیر احمد، یہ خود 1893 میں جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں کے ہاں پیدا ہوئے اور والد سے وراثت میں شعر و ادب کا ذوق بھی پایا۔ تاریخ پاکستان کے نہایت سرگرم رکن تھے۔ ان کا شمار قائد اعظم کے خاص رفقا رفیق کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے دوست تھے، اور قائد اعظم نے ان کو دلی لگاؤ تھا ان کے ساتھ۔ تو میاں بشیر احمد شاعر بھی تھے تاریخ پاکستان کے دنوں میں۔ ان کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، تو یہ نظم بھی انہی کی ہے۔ اور میاں بشیر احمد نے 1971 میں وفات پائی، اور ان کا انداز تحریر افسانوی طور تاریخ پر ان کو بڑی گہری مہارت حاصل تھی۔ تو تشکیل پاکستان کے مصنف ہوئے میاں بشیر احمد۔ اس کے بعد ایک یہ رسالے کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ یہ سر سید احمد خان نے علوم و فنون کی ترقی کے لیے دسمبر 1870 میں یہ رسالہ جاری کیا۔ تو یہ MCQs میں آ جاتا ہے کہ تہذیب الاخلاق یہ کن کا رسالہ تھا یا کس سن میں یہ جاری ہوا؟ تو 1870 میں سر سید احمد خان نے یہ مسلمانوں کی علوم و فنون کی ترقی کے حوالے سے جو رسالہ جاری کیا، اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ انجمن حمایت اسلام بڑی مشہور انجمن ہے۔ یہ سر سید کی اصلاحی تحریک کے زیر اثر لاہور کے جو دردمند لوگوں تھے، انہوں نے 1884 میں اس انجمن کی بنیاد رکھی، جس کے اندر مسلمانوں کی تمام تر جو بہبود کے لیے اس انجمن نے اچھے سے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد یہ علم الکلام، یہ ایک فن کا نام ہے، یہ ایک باقاعدہ علم کا نام ہے۔ تو یہ علم الکلام یہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور عقائد کو، یعنی اسلامی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو عقائد ہیں ان کو عقل سے ثابت کرنے کا نام علم الکلام ہے۔ بیٹا، دین اسلام ایک دین فطرت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بولتے ہیں ادلہ اربع، یعنی وہ 4 اصول جہاں سے ہم دین کے عقائد اور دینی مسائل سمجھتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر قرآن پاک کے اندر بظاہر وہ مسئلہ نہیں تو حدیث شریف کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ قیاس ہے۔ تو یہ تو ہو گئے شرعی اصول، لیکن بعد ایسے مسائل ہیں کہ ہم عقل کے لحاظ سے اس کو پرکھتے ہیں، تو وہ ہمارے اسلامی عقائد اور وہ علوم جو ہم عقل سے ثابت کرتے ہیں، تو پھر اس علم کا نام رکھ دیا گیا ہے علم الکلام۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء، یہ لکھنؤ میں ایک ادارہ ہے، 1898 میں یہ قائم ہوا، اور اس کے بانی محمد علی کانپوری ایک انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ندوۃ العلماء۔ تو وہ علماء جو اس ادارے سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھاتے ہیں، جس طرح سید سلیمان ندوی۔ تو ندوی سے مراد یعنی جو ندوۃ العلماء اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اینڈ پر یہ مدرسہ دیوبند ہے، یہ مولانا قاسم نانوتوی، انہوں نے یہ علاقہ ہے، یہ بھی انڈیا کا دیوبند، وہاں سے 1867 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کا بھی خاصا کام ہے مدرسہ دیوبند کا۔ تو جو یہاں سے فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں ان کو
دیوبندی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بریلی بھی ایک علاقہ ہے انڈیا کا، تو وہاں کے ادارے سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو سبق خلاصے کے چند میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو تو اورنگزیب عالمگیر یہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور غیرت مند مسلمان بادشاہ تھے، ان کی وفات کے 150 سال بعد تک یہ قائم رہی، اور حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کہتے ہیں جو کمی لاحق ہو جانا تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہوئی۔ یہ MCQs میں آ جاتا ہے کہ انگریز دلی میں کب داخل ہوا، تو 1803 میں۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں نے اصلاح معاشرے کا فرض سنبھالا۔ پھر اس کے بعد ایک شخصیت سید احمد بریلوی 1831 میں 15 سال مسلسل انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ سید احمد بریلوی بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر اس کے بعد 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اور 1878 میں وہ کونسل کے ممبر بھی نامزد ہوئے سر سید احمد خان، اور انہوں نے ایک تصنیف لکھی ہے اسباب بغاوت ہند۔ پھر اس کے بعد محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، اور ان کے بھائی وقار الملک نے بھی مسلم لیگ کی بنیاد کو فراہم کیا۔ حالی نے مسدس مدر و جزر اسلام لکھ کر مسلمانوں میں انقلاب کی لہر دوڑائی۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے رکھا، اور 1920 میں جو یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ اس کے ادارے نے اختیار کے اقبال کا خیال ہے کہ انسان میں اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی سے مراد ہے کہ اللہ کا نائب ہونا، یہ 3 منزلیں جب طے کرتا ہے تو وہ خودی کی انتہا تک بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور علی گڑھ جو کالج ترقی کرتا ہوا 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا، اور آگے 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جدا کرنے انتخابات کا حق حاصل ہوا۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا گیا۔ 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات لکھے۔ 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، اور اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں اجلاس اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا نیا دور شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ 1945 تا 46 تک موسم سرما میں نئے انتخابات ہوئے۔ فروری 1947 میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دیا جائے گا۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو ہندوستان 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ بیٹا بالکل مختصراً میں نے چند کچھ ڈیٹس کے ذریعے آپ کو یہ اس کا نقشہ کھینچ کر بتلایا ہے تشکیل پاکستان کا۔ چونکہ یہ میرا چیپٹر کافی لینتھی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹس، اور آپ نے ان ڈیٹس کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر MCQs آتے ہیں۔ تو کل مزید اس کی کچھ توضیحات بیٹا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج اپنے خلاصہ اور یہ چند چیزیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔